وہ بستر کس چیز کا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ تک بچھونا ہوگا اور جہنم کی آگ کا ہی لحاف ہوگا، وہ آگ کو اوڑھیں گے، آگ پر سوئیں گے، آگ ہی پہنیں گے، آگ پر لیٹیں گے، آگ پر آگ ان کا بچھونا، آگ ان کا اوڑھنا اور آگ ان کا لباس ہوگا۔ تو یہ ہے میرے بھائیو جہنم۔ اچھا، جب جہنم کی بات آتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ برے لوگ، کفر کرنے والے لوگ، شرک کرنے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، زنا کرنے، یہی تو آتا ہے جہنم میں۔ جب جہنم کا نام آتا ہے تو انہی لوگوں کا خیال آتا ہے۔ مگر قرآن میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ قرآن کا 19واں پارہ کھولو، اللہ اپنے اسپیشل بندوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رات رات بھر وہ سجدے اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں، رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ جب رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تب تو ان کو اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اب ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ مگر اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، رات رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کے متقی بندے ہونے کے باوجود، اللہ کے وہ اسپیشل بندے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، چمٹ جانے والا ہے، بدن کو لگ جانے والا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر ان رات رات پر نماز پڑھنے والوں کو جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنی امت کو تاکید کی ہے، وصیت کی ہے، اتقوا النار، او لوگو جہنم کی آگ سے بچا کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اللہ کی راہ میں اگر ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ میرے عزیزو، جہنم کے عذاب کو ہلکے میں نہ لیجیے، جہنم کے عذاب کو ہلکے میں نہ لیجیے۔ یہ جہنم کی تکلیف اور جہنم کا عذاب یہ ہمارے برداشت کے باہر ہے، ہمارے صبر کے باہر ہے میرے عزیزو۔ اب آئیے ذرا قرآن کریم کی اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں ہم چند ایسے اعمال کو دیکھتے ہیں جن اعمال کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ آئیے ہماری تقریر کا یہ دوسرا پارٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے کر کے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور سب سے بڑی چیز جو جہنم میں لے کے جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میری مشکل کو آسان کر دے گا، اسی کا نام شرک ہے، اور شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم تو انسان ہیں نا، جس چیز پر ہمارا حق ہے ہم کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ گھر ہمارا ہے، پراپرٹی ہماری ہے، پڑوسی آ کر کے اپنا نام چڑھا دے ہم برداشت کریں گے کیا؟ نہیں بھائی، پراپرٹی میری تو کیسے نام چڑھا لیا؟ بیوی ہماری ہے،
نکاح میں ہمارے ہے اور کسی اور کو اپنے شوہر مانے، ہم برداشت کریں گے کیا؟ اگر ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے اپنی خاص چیز میں شرکت کو، تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو کریٹر ہے، وہ تو پالنہار ہے، اس کی عبادت میں، اس کی توحید میں کسی اور کو شریک کیا جائے، اللہ کیسے گوارا کرے گا میرے بھائی؟ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، مشرک کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو شرک سے کمتر جو گناہ ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، مگر مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک جو ہے ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، شرک ہی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے کفر۔ کفر کس کو بولتے ہیں؟ جتنی چیزوں پر ایمان لانا کمپلسری ہے اس میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا کمپلسری ہے۔ اب ان 6 چیزوں میں سے یہ پرنسپلز آف ایمان ہیں، یہ پرنسپلز آف بلیف ہیں، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کوئی انکار کرتا ہے وہ کفر کر دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کا راستہ اپنائے گا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا، رسول کا یا دین کا مذاق اڑانے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، کچھ ملعون اور بدبخت قسم کے لوگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز جملہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ ایک بات یاد رکھیں، آسمان پر تھوکنے والا جب تھوکتا ہے تو وہ تھوک خود اس کے چہرے پر آ کے گرتا ہے، اور دنیا کا اتہاس گواہ ہے، دنیا کی تاریخ گواہ ہے، میرے نبی کی توہین کرنے والوں کو آسمان تو چھوڑ دیجئے زمین نے بھی نہیں بخشا ہے، زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ میرے نبی کے دور میں ایک آدمی تھا، میرے نبی کا گستاخ تھا، میرے نبی کی توہین کرتا تھا، اس کے خاندان کے لوگوں نے زمین کے اندر دفن کیا، زمین نے ایکسپٹ نہیں کیا، زمین نے سویکار نہیں کیا، زمین نے قبول نہیں کیا، اور زمین نے اس کی لاش کو باہر کر دیا۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا رہا۔ قوم کے لوگ سمجھ گئے، خاندان کے لوگ سمجھ گئے کہ اس ملعون کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے، لے جا کے انہوں نے کوڑے میں پھینک دیا اس کی ڈیڈ باڈی کو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی کی توہین کرنے والا اور نبی کے بارے میں گستاخی کا لفظ استعمال کرنے والا آخرت میں جو سزا پائے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یاد رکھو، جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی کوئی ایسا جملہ استعمال مت کرنا جس میں اللہ کا، رسول کا یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اے نبی اگر آپ ان منافقوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے تو یہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یاد رکھو اگر تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، اگر تم نے رسول کا مذاق اڑایا، اگر تم نے دین کا مذاق اڑایا تو تم ایمان لانے کے بعد بھی کفر کے راستے پر چلے جاؤ گے، تم مرتد ہو جاؤ گے، تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا یا اس کے رسول کا یا دین کا مذاق اڑانا۔ یہ چیز بھی انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا گناہ جو آج بڑی تیزی سے سماج میں رائج ہو رہا ہے، جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے، جس کو ہم سود کہتے ہیں، بیاج کہتے ہیں، انٹرسٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ کی نظر میں
آپ نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرضہ دے کر کے اس 1 لاکھ روپیہ پر آپ نے 10,000 روپیہ انٹرسٹ لے لیا. دنیا کے کیلکولیٹر کے حساب سے 1 لاکھ پر 10,000 انٹرسٹ کمانے والا تو فائدے میں ہے، پروفٹ میں ہے. مگر میرے اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ اور خیرات کو بڑھاتا ہے. جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دے رہا ہے، وہ اپنے مال کو بڑھا رہا ہے. اور جو انٹرسٹ کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، وہ اپنے پیسے کی برکت کو ختم کر رہا ہے، وہ اپنے پیسے کو مٹا رہا ہے، وہ اپنے پیسے کو برباد کر رہا ہے. سود کھانے سے بچو میرے بھائیو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، جو بڑے خطرناک گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیں گے. وہ کون سے 7 قسم کے گناہ ہیں؟ ان 7 گناہوں میں اللہ کے نبی نے گناہ یہ بھی بیان کیا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور بیاج کا پیسہ کھانا، سود کھانا، یہ گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے. اتنا خطرناک یہ گناہ ہے. اور آج تھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے. بینک میں انٹرسٹ کی رقم آ رہی ہے اور مسلمان اس کو اپنے استعمال میں لا رہا ہے. مسئلہ یاد رکھو، اکاؤنٹ تو سب کا ہوگا اور سیونگ اکاؤنٹ میں ہم سب جانتے ہیں کہ انٹرسٹ کی رقم آتی ہے. اس انٹرسٹ کی رقم کا یوز کہاں کریں، یہ سوال اکثر آتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب اس پیسے کو ہم لیٹرین بنوانے میں استعمال کر دیں، راستہ بنوانے میں استعمال کر دیں. مگر یہ غلط بات ہے. آپ لیٹرین بنواتے ہیں وہ آپ کی بیسک ضرورت کی چیز ہے، آپ راستہ بنواتے ہیں وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے. راستے میں یا لیٹرین باتھ روم بنوانے میں سود کی رقم استعمال نہیں کر سکتے. پھر کیا کریں؟ کچھ علماء کہتے ہیں اس کو بینک میں رہنے دو، آپ کا پیسہ ہے ہی نہیں. آپ نے 1 لاکھ روپیہ جمع کیا، 1 لاکھ آپ کا اپنا مول دھن ہے، باقی جو پیسہ انٹرسٹ کا آ رہا ہے پڑا رہنے دو. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے. مگر یہ بات بہت مضبوط نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو پیسہ انٹرسٹ کا بینک میں چھوڑیں گے، بینک اس سے اور انٹرسٹ کمائے گا، اس کو اور لون لوگوں کو دے گا. اس لیے بہتر یہ ہے جو شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ انٹرسٹ کی رقم اگر ہمارے کھاتے میں آ رہی ہے، اور چونکہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں اور یہاں سارے بینکس جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ بینک ہیں، تو اپنے کھاتے کی اس رقم کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. اس رقم کو ہم ہر کوارٹر پر یا ہر سال ہم نکال لیں گے اس رقم کو، اور اس کو کسی بھی غریب کو، کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں گے. خاص طور سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے قصور ہوتے ہیں اور وہ کورٹ کچہری کا چکر کاٹ رہے ہیں یا جیل کی کوٹری میں سزا جھیل رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہ رقم خرچ کر سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے، بہت غریب آدمی ہے، علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہے، وہاں پہ وہ رقم دے سکتے ہیں. ثواب کی نیت سے نہیں، صرف اس نیت سے کہ وہ رقم یوز ہو جائے، وہ رقم ضائع بھی نہ ہو اور غلط جگہ بھی خرچ نہ ہو. اس مقصد کے تحت اس رقم کو دے سکتے ہیں. اپنے یوز پر وہ رقم کبھی مت لائیے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. اور آگے بڑھیے. جہنم کے اندر لے کر جانے والا ایک اور عمل ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا. آپ کا کوئی رشتہ دار بچہ ہے جو یتیم ہو گیا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتے، اس کو سہارا نہیں دے سکتے، اس کے مستقبل کو روشن نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کیجئے، چیٹنگ نہ کیجئے، اس کی زمین و جائیداد پر گندی نظر نہ ڈالیے. یہ سوچئے اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں تو آپ کو کیسا لگے گا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. میرے عزیزو، یتیم کے ساتھ ہمیشہ ہمدردی کیا کرو. ہو سکے اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے تو کسی یتیم کی پرورش کر لو. ہمارے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اس وقت، جسٹس چندرچوڑ صاحب، ان کے بارے میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا. اتنے پیسے والے آدمی، اتنے بڑے پد پر ہیں وہ. انہوں نے، ان کے اپنے بچے بھی ہیں، مگر انہوں نے 2 ایسے بچوں کو گود لیا، 2 ایسے بچوں کی پرورش انہوں نے کی جو یتیم تھے اور اپاہج تھے. دنیا میں لوگ ایسے بچوں کو گود لیتے جو ان کا سہارا بنے. جسٹس چندرچوڑ صاحب جو کہ
مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، مگر ان کا یہ عمل کتنا بہترین عمل ہے کہ انہوں نے 2 اپاہج بچوں کو گود لیا، ان کو پڑھایا لکھایا، ویل ایجوکیٹڈ بنایا، آج وہ دونوں بچے ایک اونچی پوسٹ پر ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آج ایک غیر مسلم یہ کام کر رہا ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تھا، انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہی جائیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جنت میں وہ انسان جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ اس لیے یتیم کی پرورش کر سکتے ہو تو کر لو، یتیم کی ہیلپ کر سکتے ہو تو کر لو، یتیم کا مال کبھی مت کھانا، یتیم کا حق مت کبھی کھانا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کے اندر لے کر کے جانے والا ایک بہت بڑا گناہ ہے زنا کرنا، بدکاری کرنا، شرمگاہ کا غلط استعمال، ناجائز استعمال کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں لے کر کے جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ جنت میں سب سے زیادہ 2 چیزیں انسان کو لے کر کے جاتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر لے کر کے جاتا ہے اور ایک اچھے اخلاق لے کر کے جاتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی سب سے زیادہ کون سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ زبان کا غلط استعمال بھی انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا، اور شرمگاہ کا غلط استعمال بھی جہنم کے اندر لے کر کے جائے گا۔ زنا کاری اور بدکاری آج سماج میں رائج ہو رہی ہے میرے بھائی، یقین کریں ہمیں دوسروں سے شکوہ نہیں ہے۔ ابھی اتر پردیش کے مظفر نگر میں ایک ہوٹل پر پولیس نے ریڈ ماری اور 50-60 کے قریب اسکولی بچے بچیاں پکڑے گئے غلط حرکت کرتے ہوئے، اور آن دا ریکارڈ موجود ہے، میڈیا میں تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں۔ ان 50-60 لڑکے لڑکیوں میں تقریباً 50% سے زیادہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو نقاب اور برقعے میں اسکول جاتی تھی۔ یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں، معاف کرنا، سال میں اور 2-4-5 سال میں ایک جلسہ کرا لینے سے آپ کی بچیاں دین نہیں سیکھ لیں گی۔ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کنٹینیو آپ کو اپنے گھر کی عورتوں اور لڑکیوں کو دینی پروگرام منعقد کرنے ہوں گے، دین سکھانا پڑے گا۔ آنکھوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، وہاں ہماری عورتوں کا انتظام ہے، پھر بھی وہ نہیں جا رہی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم سست ہو چکے ہیں، ہم کاہل ہو چکے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے کہ پانی کتنا سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر ہماری مسجدوں پر انتظام ہے اور پھر بھی ہمارے گھر کی عورتیں نہیں آ رہی ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو دین سے جوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم ان کو دین کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے۔ زناکاری اور بدکاری سماج کو میرے بھائیوں کھوکھلا کر رہی ہے۔ شادی بیاہ کی یہ لمبی چوڑی رسمیں، یہ بارات کا لمبا چوڑا انتظام، یہ جہیز کے لمبے چوڑے انتظام، ایک غریب انسان کی بیٹی کی شادی دنیا کا مشکل کام بن چکا ہے۔ اور جس سماج میں نکاح مشکل ہو جائے، شادی مشکل ہو جائے، اس سماج میں زناکاری آسان ہو جاتی ہے، اور آج اس چیز کو اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم اسی لیے جب زنا کا ذکر کرتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کہا تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ گھر میں دیور بھی رہتا ہے، گھر میں بھابھی بھی رہتی ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے۔ بھابھی کمرے میں اکیلی، یہ دیور آتا ہے، بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ جب ہنسی مذاق کریں گے، جب بہت زیادہ فرینک ہوں گے، جب بہت زیادہ بے تکلف ہوں گے، تو اس بات کا ڈر موجود رہے گا کہ کہیں لمٹ کراس نہ ہو جائے، کہیں غلط کام نہ کر بیٹھیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ سالی کو جیجا اپنی بائک پر بٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے،
اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کالج چھوڑنے جا رہا ہے، اور سالی کہتی ہے تو میرے جیجا جی ہیں، یہ تو میرے بھائی جان ہیں، یہ تو میرے بہنوئی ہیں۔ معاف کرنا، وہ آپ کے بہن کے شوہر ہیں، وہ آپ کے شوہر نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہیں۔ اور اپنے جیجا کے ساتھ اس طریقے سے بے تکلف ہو جانے والی سالیاں، یاد رکھیں کہ اسلام کی نظر میں یہ غلط ہے۔ ہمارے گھروں میں آج محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چچا کے لڑکے آتے ہیں، خالہ کے لڑکے آتے ہیں، ماموں کے لڑکے آتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے بے پردہ ہو کے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بات چیت کر رہی ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہیں۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، اور میرے بھائیوں یہ وہی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج کو زنا کے قریب لے کے جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی غلط کام ہے اور بڑا ہی گندا راستہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ایک مرتبہ صحابہ کو اپنا ایک خواب بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں جہنم کے بہت سارے مناظر دکھائے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک منظر میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ تندور ٹائپ کی ایک چیز ہے، اس تندور کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، شور شرابہ آ رہا ہے۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو اس تندور کے اندر میں نے دیکھا کہ ننگی عورتیں ہیں، ننگے مرد ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور جہنم کی آگ آ رہی ہے اور ان کی شرمگاہوں میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا ہؤلاء الزناۃ والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، زناکار مرد ہیں، زناکار عورتیں ہیں۔ وہ لوگوں اپنے آپ کو اس بدکاری سے بچا کے رکھو۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی غلط کام ہو بھی گیا، جتنا جلدی ممکن ہے توبہ کر لو۔ موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی، بیماری آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ آج طاقت ہے، آج خوبصورتی ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ وقت رہتے توبہ کر لو، اپنے غلط کام سے باز آ جاؤ۔ یہ زنا کاری سے اگر انسان توبہ نہ کرے گا، یہ زنا بھی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑا گناہ جو ہمارے سماج کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کوئی ذمہ دار ہے، چاہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ مدرسے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہو، کان کھول کر کے اس حدیث کو سن لے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، اس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ معاف کرنا میرے بھائی، وہ باپ بھی جہنم میں جائے گا جس باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، وہ ماں بھی جہنم میں جائے گی جس ماں کے سامنے اس کی جوان بیٹی غلط کام کرتی رہی اور ماں کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ گھر کا گارجین بھی جہنم کی آگ میں جائے گا جس کے گھر کے اندر دین کا مذاق اڑتا رہا، حرام کام ہوتے رہے، ناجائز کام ہوتے رہے، وہ گھر کا گارجین تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد والا بنایا ہے، دنیا میں بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، کتنی عورتیں ہیں جن کی 10 سال شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے ہاتھ مچلتے ہیں کسی بچے کو گود لینے کے لیے، کتنے باپ ہیں جن کی انگلیاں مچلتی ہیں، کتنے مرد ہیں جن کی انگلیاں مچلتی ہیں کسی بچے کی انگلی پکڑ کے چلنے کے لیے۔ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور اولاد کو ایک ذمہ داری سمجھو، اور اس ذمہ داری کے ساتھ فراڈ مت کرو، اس ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ اور آگے بڑھیے، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت کے اندر رشتہ کاٹنے والا نہیں جائے گا۔
ذرا ذرا سی بات پہ رشتے توڑ دیے جاتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا جاتا ہے، اور زندگی برباد نہ کرنے کی قسم کھا لی جاتی ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ انسان ہونے کے ناطے اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، مگر میکسیمم لمٹ 3 دن ہے۔ 3 دن کے اندر سیٹلمنٹ کر لو، چوتھے دن بات چیت بند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ، ان کے ایک بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنی خالہ کے بارے میں کوئی غلط بات بول دی، کوئی نامناسب بات بول دی، خالہ کو غصہ آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا اپنے بھانجے کے اوپر، انہوں نے کہا آج کے بعد میں ابن زبیر سے بات نہیں کروں گی، ابن زبیر سے بولوں گی نہیں۔ ابن زبیر سمجھدار آدمی تھے، ان کو احساس ہو گیا کہ مجھے ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اب خالہ جان تو قسم کھا کے بیٹھی ہیں، خالہ جان کو منایا کیسے جائے، بہت کوشش کی، بہت منانے کی کوشش کی، مگر حضرت عائشہ اپنی قسم توڑنے کو تیار نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 صحابہ سے کانٹیکٹ کیا، یہ 2 صحابہ جن کا تعلق قبیلے بنو زہرہ سے تھا، جو اللہ کے نبی کا نانیحال والا قبیلہ تھا، اور عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی ہیں اور اللہ کے نبی کی رشتہ داری سے بھی بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ بنو زہرہ کے 2 صحابہ کو لے کر کے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت عائشہ نے پوچھا کون؟ ان دونوں صحابہ نے اپنا نام بتایا، کہا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں، سلام کیا، کہا اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ اندر۔ ان لوگوں نے کہا ہم سب آ جائیں اندر، ساتھ میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، انہوں نے بتایا نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا آ جاؤ، سب لوگ اندر آ جاؤ۔ اب یہ اندر گئے تو کمرے میں ایک چادر لگی تھی، ایک پردہ لگا تھا، پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی، اس پار یہ تینوں لوگ تھے۔ اب جیسے ہی یہ اندر داخل ہوئے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے اس پار گئے اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، خالہ جان معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، آپ کا بچہ ہوں، آپ کا بھانجا ہوں، معاف کر دیجئے۔ ادھر عبداللہ بن زبیر معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے، اور ادھر سے یہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں اے ام المومنین، اے نبی کی بیوی، اے نبی کی زوجہ، آپ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، آپ کو تو وہ حدیث بھی معلوم ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑنا جائز نہیں ہے۔ اما عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، معاف کر دیجئے، غلط بول دیا، درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں نہیں نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی ہے، میں اپنی قسم نہیں توڑوں گی۔ یہ دونوں سمجھا رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر معافی مانگ رہے ہیں، آخر حضرت عائشہ کا دل پسیج جاتا ہے، اور اس قسم کے کفارے کے طور پر حضرت عائشہ نے 40 غلاموں کو آزاد کیا میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد جب اس واقعے کو یاد کرتی تھی حضرت عائشہ رونے لگتی تھی اور اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی تھی۔ انسان تو صحابہ بھی تھے، جھگڑے تو ان کے بیچ میں بھی ہوئے، مگر انہوں نے ہماری طرح ناک کا مسئلہ نہیں بنایا، انا کا مسئلہ نہیں بنایا، جھگڑوں کا سیٹلمنٹ کر دیا، مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، آپس کے اختلاف کی بنیاد پر رشتوں کو مت توڑو، رشتوں کو توڑنے والا بھی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور آگے بڑھیے، تکبر کرنے والا، گھمنڈ کرنے والا، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والا، اپنے اسٹیٹس پر گھمنڈ کرنے والا، اپنی شہرت پر گھمنڈ کرنے والا، کسی بھی چیز پر تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی،
ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ اگر ہم اچھا کپڑا پہن کے نکلتے ہیں، اچھا جوتا پہن کے نکلتے ہیں، اور سامنے والا ہم سے کمزور کپڑا پہنے ہیں، ہم سے کمتر کپڑا پہنے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک فیلنگ پیدا ہو جائے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا بند کر دیں، اچھا جوتا پہننا بند کر دیں؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اچھا کپڑا پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا اللہ کو پسند ہے، اچھا جوتا پہننا اللہ کو پسند ہے، اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ مگر معاف کیجیے گا، اچھا بنا کے رکھنا بھی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اب لڑکی ہے میک اپ کرے، اجازت ہے، شادی شدہ عورت ہے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرے، اجازت ہے، لیکن کنواری لڑکی ہے اور وہ میک اپ کر کے سج سمر کے غیر مردوں کو دکھانے کے لیے گھر کے باہر جا رہی، تو یہ تو حرام ہے۔ یا میک اپ کے نام پہ کوئی ایسا کام کرے، اپنی آئی برو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، یا اللہ کی فطرت کو تبدیل کرے، کوئی ایسی سرجری کرائے اپنے بدن کے اندر جو حرام ہے، تو ایسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ میں یہاں بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، 70 سال کے بوڑھے ہیں صاحب، اور بالکل کلین شیو ہے، چہرے پر ایک بھی داڑھی نہیں ہے۔ ہمت دیکھیے میرے بھائیوں، پیر قبر میں لٹکا ہوا ہے، دانت سارے ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ سیلون میں جا کے اپنے داڑھی کو کلین شیو کرا رہا ہے۔ تو یہ خوبصورتی جس کو آپ خوبصورتی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ خوبصورتی بھی اللہ کی رضا کی روشنی میں ہونی چاہیے، اللہ کے قانون کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ کو آپ اچھا کپڑا پہنے، اچھے اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بعض جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ جب کہیں شادی میں جانا ہوتا ہے بہت میک اپ کرتی ہیں۔ ان کو بتا دو کہ آج اوسیا جانا ہے، ڈیزرٹ جانا، گھومنے جانا ہے، سفاری کی سواری کرنے جانا، پھر دیکھو 1 گھنٹہ وہ اپنا لیپا پوتی شروع کر دیں گے۔ اور شوہر جب گھر میں آئے گا تو یہ تو شوہر ہے، اس کے لیے کون سا سجنے کی ضرورت ہے؟ تو شوہر کے لیے کبھی کوئی میک اپ نہیں۔ شوہر آیا تو وہی دال کی اور گوشت کی بدبو، وہی پسینے کی مہک، وہی تیل سے سنا ہوا کپڑا، شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کرنا میری بہنوں، آپ کی میک اپ کا، آپ کی خوبصورتی کا سب سے پہلا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ اور مجھے ایک قدم اور آگے بڑھنے دیجیے، سماج کے اندر جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں، شادی شدہ مردوں کے جو غلط قدم اٹھ رہے ہیں، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، میں اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شادی کے کچھ سال کے بعد عورتیں اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کرنا بند کر دیتی ہیں، اپنے شوہر سے 2 میٹھے بولنا بند کر دیتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا بند کر دیتی ہیں۔ ایک شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو شوہر بھی یاد رکھے اور بیوی بھی یاد رکھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کو ہر اعتبار سے خوشی دیں، شوہر بیوی کو بھی خوش رکھے، بیوی شوہر کو بھی خوش رکھے۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، بعض عورتوں کو میں ایسا بھی جانتا ہوں جو بڑی دیندار ہیں، بڑی نمازی ہیں، بڑی تہجد گزار ہیں، ہر جلسے میں جاتی ہیں، ہر پروگرام سنتی ہیں، ان کا موبائل اٹھا کے دیکھ لو، یوٹیوب پر علماء کی لسٹ ہے، ان کے بیانات ان کے بیٹھ کے سن رہی ہیں، مگر شوہر سے بدتمیزی سے بات کرتی ہیں، شوہر سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی ہیں، شوہر کا حق ادا نہیں کرتی ہیں۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، ایک شادی شدہ عورت جب شادی کے بندھن میں بندھتی ہے، جب نکاح کے رشتے میں بندھ جاتی ہے، تو اب اگر اس کو جنت میں جانا ہے تو اسے اپنے شوہر کو بھی خوش کرنا ہے۔ شوہر کی غلط بات نہیں ماننا ہے، شوہر کی ناجائز بات نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو جائز اور صحیح باتیں وہ اس کو ماننا ہے۔ آج میرے پاس ایسے بھی لوگوں کے فون آتے جو فون پہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا میری بیوی مجھ سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی ہے، شادی کے اتنے سال ہو گئے، میری بیوی میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتی ہے، میرے قریب نہیں آتی ہے، میرے ساتھ 10 منٹ ٹائم گزارنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایسی عورتیں بڑی نمازی بھی ہیں، بڑی تہجد گزار بھی ہیں، بڑی دعائیں پڑھنے والی ہیں۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، ایسی عورتوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، جو اپنے شوہروں کی حق تلفی کرتی ہیں، جو اپنے شوہروں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ذات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اے اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ
جتنا پاسبل ہوتا ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، اس کو خوش رکھتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دیکھ لے تو، غور کر لے تو، انما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے اور تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے۔ یہ حدیث یاد رکھ لو میری بہنوں۔ آج کتنی گھروں کی عورتیں ہیں جو شوہروں کے ساتھ ناانصافی کرتی ہیں، انہیں بھی اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک عمل تکبر بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر اچھا کپڑا پہننا نہیں ہے، تکبر اچھا جوتا پہننا نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو قبول نہ کریں، سچائی آپ کے سامنے آ جائے، حق بات آپ کے سامنے آ جائے، مگر آپ اس کو قبول نہ کریں، اس کو نہ مانیں، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کی دوسری شکل کیا ہے؟ وغمط الناس۔ آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو چھوٹا سمجھیں، لوگوں کو معمولی سمجھیں اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں، یہ تکبر ہے۔ اور تکبر کرنے والا جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم کے اندر لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے دیوسیت اور بے غیرتی، جس کو ہم بولتے ہیں۔ جوان بیٹی گھر میں ہے، گھر کے باہر نکل رہی ہے، باپ اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے، میری جوان بیٹی بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے، بدن کے اعضاء اس کے نظر آ رہے ہیں، ٹائٹ کپڑا وہ پہن کے نکلی ہوئی ہے، سماج کے اوباش اور بدماش لوگوں کی نظریں اس کے بدن کا طواف کر رہی ہیں۔ باپ یہ جاننے کے باوجود اپنی بیٹی کو الاؤ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کو اجازت دے رہا ہے، اپنی بیٹی کو بے پردہ گھر سے نکلنے کی پرمیشن دے رہا ہے۔ ایسا باپ بے غیرت ہے، ایسا باپ دیوس ہے، ایسا شوہر بے غیرت ہے جو اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ ایسا بھائی بے غیرت ہے جو اپنی بہن کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ نمبر ایک، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دینے والا۔ نمبر دو، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی کاپی کرنے والی عورت۔ اور نمبر تین، الدیوس، وہ بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ تو بے غیرتی یہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اور آگے بڑھیے، راجستھان کے اسٹیٹ میں بیٹھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اس اسٹیٹ میں بہت ساری غیر مسلم عورتیں بھی جب گھر سے نکلتی ہیں تو پلو ڈال کے نکلتی ہیں، اپنے چہرے کو کور کر کے نکلتی ہیں۔ مگر معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر کی مسلمان عورت گھر سے نکلی ہے اور صرف اس نے اپنے چہرے پر پلو ڈال دیا ہے اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے پردے کا حق ادا کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی۔ یہ راجستھان کا کلچر ہو سکتا ہے، یہ آپ کے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہو سکتا ہے، اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے کہ آپ کی جوان عورتیں اور آپ کے گھر کی لڑکیاں وہ گھر سے نکلے تو بس چہرے پر پلو ڈال لیں اور ان کے پردے کا حق ادا ہو گیا۔ آئیے میں وہ حدیث بھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس حدیث میں اللہ کے پیارے نبی نے ایسی عورتوں کو جہنمی قرار دیا ہے جو اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، جو اپنے شریر کی نمائش کرتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی، ایسی عورتیں جہنمی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے والی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہو جانے والی ہوں گی۔ ان کا ہیئر اسٹائل، ان کے بالوں کا ہیئر اسٹائل ایسا ہوگا جیسے بختی اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ تو اونٹوں کو دیکھتے ہوں گے، اونٹ کے کوہان کی شیپ والی جو ہیئر اسٹائل ہے، وہ ہیئر اسٹائل عورت اگر گھر کے باہر نکل رہی ہے تو وہ ہیئر اسٹائل بنا کر کے وہ نہ نکلے۔ ہاں، بیوی شوہر کے سامنے بنا سکتی ہے، گھر کے اندر بنا سکتی ہے، باہر
ایسا بال کا جوڑا بنا کے جس کی شیپ جو ہے اونٹ کے کوہان کے جیسی ہو، ایسا جوڑا بنا کر کے عورت کو نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ان بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں۔ کپڑا پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ اب یہ حدیث اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، آپ کسی بھی ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیے، کسی بھی پکنک اسپاٹ پہ چلے جائیے، کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ کپڑا تو ہے بدن پر، مگر کپڑا پہننے کے باوجود عورت ننگی نظر آ رہی ہے، اس کے بدن کا سارا، اس کی شیپ نظر آ رہی ہے۔ اسی کو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کاسیات عاریات، کپڑا پہنے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ممیلات، اور ان کا مقصد غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بدن کے وہ حصے اب آٹومیٹک کھل گئے ہیں۔ جب وہ کپڑا پہن کر کے اس نے گھر میں میرر کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے 10 منٹ تک اپنے آپ کو نہارا تھا، اس کو معلوم تھا جب میں گھر سے نکلوں گی تو میری باڈی کو اور میرے شریر کو دیکھا جائے گا۔ اس کا مقصد ہی تھا مجھے دیکھا جائے، وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے نکلی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ غیر مردوں کو مائل کرنے والی ہوگی اور خود بھی مائل ہونے والی ہوگی۔ ایسی بدچلن عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحھا، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے، اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھا دیں کہ جب تم گھر سے نکلو تو اپنی زیب و زینت کو، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہمارے گھروں کی لڑکیاں اسٹیٹس پر اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں، مہندی کی ڈیزائن ڈال رہی ہیں، اپنے جیولری کی تصویریں ڈال رہی ہیں، اپنے بدن کے کپڑے دکھا رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کو بھی ہم نے بے حیائی کا اڈا بنا کے رکھا ہے۔ کاش اس سوشل میڈیا کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہوتا، اس کے ذریعے بہت اچھے فائدے اٹھائے جا سکتے تھے، مگر آج اگر 30% اس کا اچھا استعمال ہو رہا ہے تو 70% بلکہ اس سے بھی زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اور عورتیں اس کے ذریعے، کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے اپنے بدن کو دکھا رہی ہیں۔ یہ ایکسپوزر، یہ بے حیائی، یہ اپنے بدن کو دکھانا، یہ جہنمی عورتوں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور یہ عمل بھی بہت تیزی سے کامن ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمی تم جہنم کے اندر کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی پہلا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازی نہیں تھے ہم۔ اور راجستھان کے لوگوں، اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے، آپ کے بزنس میں اور برکت دے۔ آج جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے بزنس اور کاروبار میں آگے، ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر آپ یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، آپ جتنے بڑے بھی بزنس مین بن جاؤ، جتنے بڑے بھی کاروباری بن جاؤ، اگر آپ کا بزنس آپ کو اتنا بزی کر دے رہا ہے کہ آپ کو نماز سے دور کر دے رہا ہے، آپ اپنے بزنس میں اتنے ویست ہو گئے، اتنے بزی ہو گئے کہ آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں شیطان آپ کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں کہ ان کا کاروبار اور ان کا لین دین ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس لیے کاروبار کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کر لو۔ اگر آج تک نماز نہیں پڑھتے تھے، کل فجر کی نماز سے سٹارٹ کر دو، اور نماز کی ایسی سٹارٹنگ کرو کہ دوبارہ ایک ٹائم کی نماز بھی اگر چھوٹ جائے تو آپ کو ایسا لگے کہ
کوئی امپورٹنٹ چیز چھوٹ گئی، کوئی اہم چیز مس ہو گئی، کوئی خاص چیز چھوٹ گئی، نماز آپ کے شیڈول میں شامل ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ بہت ساری برائیوں سے آٹومیٹک آپ کو روکے گی۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور ہو سکے تو تہجد کی پابندی بھی کیجئے۔ رات میں آپ اگر 8 رکعت پوری پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر 8 پوری پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، صبح 4 بجے فجر کی اذان ہے، آپ کی نیند کھلی 3:30 بجے، آپ پیشاب کرنے گئے، باتھ روم گئے، وضو کر کے آئے، 15 منٹ بچا ہے فجر کی اذان میں، آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے میرے بھائی۔ 2 رکعت بھی آپ قیام اللیل پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کی گنجائش کم ہو۔ میکسیمم 8 رکعت ہے، منیمم 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وقت کم ہے تو۔ بہتر تو ہے کہ آپ پوری 8 پڑھیں، لیکن ٹائم کم ہے تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے، آپ فرق محسوس کریں گے اپنی زندگی میں۔ وہ رات کا جو سہانا وقت ہوتا ہے، جو بے اولاد لوگ ہیں اس سہانے وقت اللہ سے گڑگڑا کے اولاد مانگے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، جو جاب کے لیے پریشان ہیں، وہ نوجوان رات کے اس وقت اٹھ کے اللہ سے دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ میرے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، دنیا آرام سے بستر پہ سو رہی ہے، وہ بستر سے اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، اللہ سے رحمت کی امید لگائے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی کیجئے، آپ کی بہت ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے کا کام کرتی ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، بہت ساری برائیوں اور بے حیائی سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ چند اعمال میں نے بیان کیے جو جہنم کے اندر ہم کو لے کے جانے والے ہیں۔ اور آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائیوں، بڑی محبت سے تیوری کے ہمارے نوجوان بھائیوں نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ آج کا پروگرام رکھا ہے، اور آپ بڑی محنت سے سفر کی مصیبتیں اٹھا کر کے آپ آئے ہیں۔ آپ نے 1 گھنٹے کے قریب میری تقریر سنی ہے، مجھ سے پہلے آپ نے شیخ ابوالکلام صاحب کی تقریر سنی ہے۔ قیامت کے دن یہ آپ نے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جو آپ جلسے میں بیٹھے تھے، یہ 2.5 گھنٹہ آپ کے لیے حجت بھی بن سکتا ہے، آپ کے اجر و ثواب اور نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور آپ کے لیے وبال کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آپ نے جو باتیں سیکھی ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ تو نے جو علم حاصل کیا۔ بنارس سے مولانا صاحب کو تم نے بلایا تھا، جودھپور کی سرزمین سے ایک شیخ صاحب آئے تھے، تمہارے سامنے قرآن و سنت بیان کر کے گئے، تم نے سنا، اس پر تم نے عمل کتنا کیا، ان نصیحتوں کو تم نے دل میں کتنا اتارا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا، صرف کان کی لذت کے لیے سنا۔ اگر ایسا تھا تو میرے بھائیوں، یہ جلسہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا، یہ پروگرام ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں بنارس سے کل چلا ہوں۔ آج میری بڑی بچی 10 سال کی بچی ہے، میری اہلیہ نے فون کیا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے، بخار میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ اب میں سفر میں ہوں، بچی وہاں بیمار ہے، میں اس کی تکلیف کو میں یہاں سے بیٹھ کے محسوس کرتا ہوں۔ انسان اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اپنے فیملی سے کہیں نہ کہیں پیار کرتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں اپنی فیملی سے۔ کیا ہم گوارہ کریں گے کہ ہماری فیملی جہنم کی آگ میں جلے؟ ارے جہنم کی آگ چھوڑ دو، آپ کو صرف اتنا پتہ لگ جائے کہ آپ کا بچہ یا بچی، اس کو دنیا کی ہلکی سی آگ اس کے بدن کو کہیں اس نے جلا دیا ہے، کہیں ہلکی سی کھروچ آ گئی ہے، آپ بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، جب اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی فیملی کو ہم ہلکی سی کھروچ نہیں دیکھ سکتے، ہلکی سی خراش نہیں دیکھ سکتے، ہلکی سی دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جہنم کی آگ سے بھی اپنے فیملی کو بچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، اپنے پریوار کو بچانے کی کوشش کرو میرے عزیزوں۔ اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، اپنی فیملی کو دین سے جوڑو۔ دیکھو گھر میں جو چیزیں دین سے دور کرنے والی ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والی، ان چیزوں کو گھر سے نکال باہر کرو اور اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بناؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی بھی آس پاس میں رہتے ہیں، انہوں نے بیان سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توحید کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس علاقے کو اور ہمارے اس پورے اسٹیٹ کو، یہاں جو بھی ہندو مسلم جو بھی مل کے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپس میں جو میل محبت ہے، جو پریم ہے، جو سوہارد ہے، اس کو بنا کے رکھے، اور فرقہ پرستوں کی اور نفرت
کرنے والوں کی جو راجنیتی اور سیاست ہے اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔